إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان والوں کا رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً جن کا نام نامی اسم گرامی خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ سورہ احزاب کے اندر سے پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر انسانی زندگی، شریعت کے معاملات، دینی معاملات، دنیاوی معاملات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی رہنمائی قدم قدم پر ایک ایک آیت سے پوری صورت سے اللہ رب العالمین رہنمائی کرتا رہا۔ بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، تو دنیا کا ایک طریقے سے نشانہ ہوتا ہے اور ان کا ایک طریقے سے قول ہوتا ہے اور ایک طریقے سے ان کا یہ لعنتی جملہ ہوتا ہے کہ ایک مکتبہ فکر جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ لوگ اہل بیت کو نہیں جانتے۔ اصل اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟
نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے کن کن لوگوں کو اہل بیت میں شمار کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے کن کو اہل بیت میں تصور کیا ہے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے بات یہ واضح کر دی جائے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ رب العالمین کی کلام مجید قرآن مجید پر ایمان، اللہ رب العالمین کے انبیاء پر ایمان، اللہ رب العالمین کے ملائکہ پر ایمان، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اللہ رب العالمین کی آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان کا ایک اور حصہ ہے کہ اگر ہمارے ایمان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو مومن کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے اہل بیت کی محبت۔ ہم تمام طالبان علوم نبوت کو، جتنے بھی طلبہ مدارس اسلامیہ میں پڑھتے ہیں یا جن لوگوں نے جائزہ لیا ہوگا، اللہ کی قسم ہم تمام طالبان علوم نبوت کو ایک باب پڑھایا جاتا ہے، عقیدے کا باب، اور اس عقیدے کے باب میں ہر کتاب میں یہ بات آتی ہے کہ تمہارے ایمان میں، تمہارے عقیدے میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اگر محبت ہے تو تم نبی کے سچے محب ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے نفرت ہے اور بغض ہے اور ان سے محبت نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے، تو سن لو تم اپنے ایمان میں ناکامی ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کو اہل بیت میں تصور کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کن کو اہل بیت کہا ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اصل تو اہل بیت اور اصل مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین تعلیم دینا شروع کر دیا۔ اگر مسلمان مومن اگر سورہ احزاب اگر پڑھنا شروع کر دے تو اللہ رب العالمین نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ہم تمام لوگوں کی مائیں امہات المؤمنین کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے ایک جملہ یہ بھی استعمال فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو آپ کے سامنے آیت نمبر 32 یعنی 32 نمبر 33 نمبر جو آیت کریمہ سورہ احزاب کی پڑھی گئی ہیں، ان کے اندر اللہ نے کیا تعلیم دی، آئیے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، اے امہات المؤمنین، تم دنیا کی تمام عام عورتوں کے مقابلے میں تمہارا مقام و مرتبہ خاص ہے، تمہارا مقام و مرتبہ الگ ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا اللہ رب العالمین نے تعلیم دی فلا تخضعن بالقول، جب کبھی تم سے کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے، جب کبھی تم سے کسی کا کوئی کلام کرنے کی ضرورت پڑے، اپنی بات میں لچک مت پیدا کرنا، اپنی بات میں کوئی چاشنی مت پیدا کرنا کہ تمہاری اس بات کے اندر لچک پیدا ہو اور سامنے والے کے اندر جو ذہن اس کے اندر فحشکاری کا، زناکاری کا نشہ جو اس کے اندر ہو، اس کے اندر وہ فحاشی کا اس کے اندر شیطان پلپ رہا ہو، تمہارے اس لچک پن سے اس کے اندر مائلیت نہ آنی پائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تخضعن بالقول، اور یہ آیت کریمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب اللہ رب العالمین نے کیا، لیکن امت کی ساری مسلمان عورتیں اس سے مخاطب ہیں۔ امت کی ساری مسلمان عورتیں اس چیز کے اپنے اندر وہ تعلیم پیدا کرنے کا اجاگر پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آج اس کے برعکس ہمارے سماج کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بازاروں اور مارکیٹوں میں جب جایا کرتی ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے آپ اس سے بخوبی جانتے ہو، آپ میرے سے زیادہ اس کو جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے بازار جانے سے منع نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت سے منع نہیں کیا، لیکن اس تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ عملی طور پر رکھنا ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے سے آپ نے لچکدار بات کی، آپ نے اس سے نرم چاشنی سے بات کی، اور اس کے دل کے اندر جو بیماری ہے، جو زناکاری کا نشہ اس کے اندر گھوم رہا ہے،
وہ تمہاری اس بات پر مائل ہو جائے اور وہ اس چیز میں تم بھی شکار ہو جاؤ۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ہاں جب بات کرنے کی نوبت آئے تو بات اچھی طریقے سے کرنا، اچھی طریقے سے مراد یعنی صداقت سے بات کرنا، سچائی سے کام لینا اور اپنے حق کی بات کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی۔ آگے کی آیت میں اللہ نے کیا تعلیم دی؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں چمٹی رہو، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں تعلیم دی کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑے رہو اور دور جاہلیت کے اندر جس طریقے سے بے پردگی، عریانیت، فحاشیت کا جو چال چلن تھا آپ کو اس سے بچ کر رہنا ہے اور آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتی رہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی رہو اور گھروں کے اندر ٹھہر کر، گھروں کے اندر رہ کر تم نماز کی پابند بن جاؤ، تم زکوٰۃ ادا کرنے والی بن جاؤ۔ اور اللہ چاہتا کیا ہے؟ یرید اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تم سے یہی چاہتا ہے کہ بے شک ان یطہر علیکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین تم سے چاہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اور اے اہل بیت، اللہ رب العالمین تم کو ان گندگیوں اور دنیا کی ان برائیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت میں کون سب سے پہلے آیا؟ اہل بیت میں کون سب سے پہلے آیا؟ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سب سے پہلے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ دلیل کے طور پر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 11 پارہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اولاد کی بشارت دے کر ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام وہ سامنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی بشارت دے کر جب پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کا وہ فرشتہ وہ کہہ دیا کہ اے ابراہیم ہم تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں۔ وہیں پر ان کی بیوی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری عمر 70 سال کی عمر پہنچ چکی ہے اور میں کیسے اس چیز کی بشارت پاؤں گی؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، اور وہاں بھی اللہ نے اہل بیت کا تصور کیا۔ تیسرا وہاں کوئی نہیں ہے، کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ جب اہل بیت کا جب ترجمہ وہاں پر ہوا، جب اہل بیت کا جملہ اللہ نے استعمال کیا تو کن کے لیے استعمال ہوا؟ ان کی بیوی کے لیے استعمال ہوا۔ اور آج دنیا کا ایک طبقہ، دنیا کا ایک اپنے آپ میں ایک راستے پر چلنے والا، وہ دنیا والوں کو اس بات سے اعلان کرتا پھرتا ہے کہ اہل بیت کی حقیقی محبت کرنے والے ہم ہیں، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہم ہیں، اور جبکہ نعوذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور بزرگ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے ایک مرتبہ سنی ہے، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس انما انا بشر، اے لوگو سن لو میں تم میں سے اللہ رب العالمین کا ایک رسول ہوں، میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہوں، میں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہوں، میں تم کو جہنم سے ڈرانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میں شاید اپنے اندر یہ گمان پیدا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بہت جلد اپنے سے اس زمین سے اٹھانے والا ہے، اللہ بہت جلد اپنے پاس مجھے بلانے والا ہے، لیکن میں تم کو 2 نصیحت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو 2 نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان دونوں نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ رب العالمین کی کلام مجید کو ہمیشہ تم تھامے رہنا اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نافذ رکھنا، اور دوسری ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا، ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا، ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اہل بیت میں لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ بہت مشہور جملہ ہے،
بہت مشہور جملہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اہل بیت میں صرف پنجتن ہیں، لوگوں نے کہا کہ اہل بیت میں صرف پنجتن ہیں۔ کون کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون انکار کرتا ہے کہ اہل بیت میں نہیں ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہی اہل بیت ہیں؟ یہ تو اہل بیت ہے ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی اور اہل بیت ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا اپنا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ، آپ کا پورا خاندان، جتنے لوگوں نے ایمان کی حالت میں اپنی زندگی گزاری ہے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، سب اہل بیت ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جن کو جوڑ کر کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیویاں، یہ امہات المؤمنین، یہ دنیا کے اندر جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، دعوتی مشن کے اندر جتنا ایک مومن یا ایک پیغمبر کے مشن میں، ایک پیغمبر کے کردار میں اس کے اہل خانہ تعاون کرتے ہیں، اتنا کوئی دوسرا تعاون نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے پورا نمونہ بتا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے پوری فہرست گنا دی ہے کہ آپ دیکھتے جاؤ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے پیغمبروں میں سے ان کی بیویوں نے کیا کردار اپنایا ہے، دعوت کے میدان میں، دعوتی مشن میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کی حیثیت سے کتنا بہترین کردار نبھایا ہے۔ اور بڑا نمونہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں، ساری کی ساری مائیں، ہم تمام مومنوں کی مائیں، ان ساری کی ساری ماؤں نے ہر قدم پر، ہر لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ اور اماں عائشہ کی بات ہی نرالی ہے، اماں عائشہ کی تو بات ہی نرالی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور ہم تمام مومنوں کی مائیں۔ ان کے تعلق سے ایک طبقہ جو اہل بیت اپنے آپ کے دعوے دار ہوتا ہے اور وہ اماں عائشہ کے اوپر اتنا لعن و طعن کرتا ہے، اس کو کیا پتا کہ اماں عائشہ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں، جتنی بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، زیادہ تر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اماں عائشہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا میری بیٹی آ رہی ہے، میرا لخت جگر آ رہا ہے، میرے جگر کا گوشہ آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں بٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ایک طریقے سے پھرتی پیدا ہو گئی، اپنے جگر کے گوشے کو دیکھ کر ماں عائشہ بیان کرتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو میں نے چلتے ہوئے اس حالت میں دیکھا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، تم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتنی بری بھدی گالیاں تم دیتے ہو، تم کیسے اہل بیت ہو سکتے ہو؟ یہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سامنے آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً یہ 5 سال یا 4 سال 5 سال کے تھے، لال رنگ کے کرتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھتے ہوئے آپ منبر سے اتر گئے اور اتر کر جا کر آپ نے ان کو گود میں لے کر پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے۔ یہ محبت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور دنیا والے تو کیا سے کیا الزام دیتے ہیں، دنیا والوں نے کیا سے کیا الزام دیا،
نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے 1400 سال سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اس چیز کو دنیا والوں کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ اصل اہل بیت یہی 5 لوگ ہیں. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کنانہ سے چن لیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے کنانہ سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چن لیا ہے, اور بنو ہاشم سے اللہ نے قریش کو چنا ہے, اور قریش سے اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ کو چن لیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے آپ کا پورا خاندانی گھرانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قریش کا گھرانہ, اللہ ماشاء اللہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا, چاہے وہ ابو لہب ہو چاہے وہ ابو جہل ہو, چاہے وہ ابو لہب ہو چاہے وہ ابو جہل ہو, یہ ایک طریقے سے یہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے ایمان ہی نہیں لایا. ایمان لانے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک طریقے سے اگر یہ بات بھی کہی جائے تو یہ بات بھی صداقت پر مبنی ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت میں کچھ لوگوں کو تصور کیا ہے, ان کی رشتہ داری تو آ کر دیکھے کن سے ہے, ان کی رشتہ داری آ کر دیکھے کن سے ہیں. دنیا والے اور ایک طریقے سے ایک مکتبہ فکر اہل تشیع جو شیعہ حضرات اپنے کتاب کے اندر, اپنے عقیدے کے اندر اور اپنے مذہب کے اندر 12 اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں, 12 اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں, اور ان 12 اماموں میں ایک نام آتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا. یہ بھی ان کے ایک امام ہیں, اور یہ کون ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جن کو گالیاں دیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چچیرے ناتی ہیں, نعوذ باللہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چچیرے ناتی ہیں, اور یہ خاندان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرتا چلا گیا. اور شہدائے کربلا کے اندر جتنے بھی ذاکرین اور جتنی بھی مجلسیں اور جتنی بھی منعقدیں قائم کی جاتی ہیں, ان ساری کی ساری مجلسوں میں رب کعبہ کی قسم اگر دنیا والوں کے سامنے اگر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اگر لکھی ہوئی اسی کتاب کا حوالہ دے کر اگر دنیا کے سامنے شہدائے کربلا کی حقیقت بیان کر دیں, دنیا ان کے منہ پر تھوک دے گی, دنیا ان کے منہ پر تھوک دے گی. کیونکہ اسی کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جھنڈے کے تلے شہادت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بیٹا حضرت ابو بکر شہید ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابو بکر شہید ہوئے, ان کے بعد عمر شہید ہوئے, ان کے بعد عثمان شہید ہوئے, اور یہی نہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین سے بڑے, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے, ان کے 3 بیٹے اسی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان. اور حد تو اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اپنے لخت جگر حضرت عمر کا جب ان کی شہادت اسی کربلا کے میدان میں ہوتی ہے. دنیا کا کوئی ذاکر, دنیا کا کوئی شیعہ مولوی ان لوگوں کے نام کو نہیں لیتا ہے. ان کے نام کو لے لے گا تو دنیا تانا دے گی کہ رشتہ داری تو محمد رسول اللہ کے خلفاء سے, اور تم گالیاں اور دوستی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے کیسے ہو سکتی ہے. نام کیا بدل دیے ہیں, نام بدل دیے ہیں, نام لیتے ہیں لیکن نام بدل دیے ہیں. کیا نام دے دیے ہیں؟ اکبر دے دیے ہیں اور اصغر دے دیے ہیں. معصوم علی اصغر, معصوم علی اکبر. تاریخ کی کسی کتاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کا نہ تو اصغر نام تھا نہ تو اکبر نام تھا, ان کا نام تھا تو ابو بکر اور عمر اور عثمان نام تھا. یہ شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں. شہدائے کربلا کی بات کرنے کی جب بات آئے گی تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لخت جگر اور ان نواسے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کے بازو میں جب بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے میری لاڈلی بیٹی, اے میری بیٹی, تیرے ابا کا وقت ختم ہو رہا ہے,
تیرے ابا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر سال جبریل علیہ السلام کو بھیج کر رمضان میں ایک مرتبہ دور کراتا تھا، اور اس سال اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر 2 مرتبہ دور کرایا، اور میں اس بات پر اللہ رب العالمین سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ شاید اللہ رب العالمین مجھے اس سال اس دنیا سے اٹھا لے۔ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کان میں سرگوشی کر دی، اے میری بیٹی، اے میری لختے جگر، سن لے، تیرے ابا کا اس دنیا سے انتقال ہونے والا ہے، لیکن جب تم مجھ سے ملے گی تو جنت میں تو نوجوان عورتوں کی سردار ہوگی۔ اتنا سننا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ اے میری بیٹی، اے فاطمہ بتا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ابا جان کی زندگی کا ہی یہ راز ہے، میں ابا جان کی زندگی میں نہیں بتاؤں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے فاطمہ اب تو بتا دو وہ کون سا راز تھا جس راز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تمہارے کان میں کہا تو تم رونے لگی، اور جب دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اماں اب بتاتی ہوں، اے اماں اب بتاتی ہوں۔ پہلا راز وہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان اس دنیا سے جانے کی مجھے جب خبر دیے تو میں برداشت نہ کر سکی اور میں رو دی، اور جب مجھے روتے ہوئے میرے ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے دل کی خوشی، میرے دل کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے میرے ابا جان نے ایک دوسری بشارت دی کہ اے میری لختے جگر، جب تو مجھے ملے گی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں نوجوان عورتوں کی سردار بنائے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب دعائیں دی۔ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ یہ دنیا کے پروپیگنڈے، یہ دنیا کے جھوٹے اور یہ دنیا کے مکار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہٹا کر اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سارے لوگوں کو اہل بیت میں تصور کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی، اپنی لخت جگر کو کیا وصیت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے میری بیٹی سن لے، تیرے ابا کا جب اس دنیا سے انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد تو اپنی زندگی کے اندر تو تقوی کے دامن کو نہیں چھوڑنا اور تو صبر استقامت سے کام لینا، تو واویلا مت کرنا اور تو زیادہ رونا دھونا مت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی کو کہہ رہے ہیں، اور آج دنیا والے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ نانا کی مانتے ہیں نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی مانتے ہیں۔ ارے نانا کی نہیں مانتے، ماں کی تو مان لو۔ ماں نے وہ کام کہاں کیا جس کام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور اس کے بعد اسلام اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ جب کبھی کسی کے گھر کا، کسی کے رشتہ دار کا، کسی اعزا قارب کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حکم نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے جو 4 مہینے 10 دن شوہر کے انتقال پر اسے عدت گزارنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک بیوی کو حق ہے، اور ایک عام مسلمانوں کو یہ حق کہاں ہے کہ وہ دنیا کے اندر 1400 سال ہونے کے بعد بھی وہ آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لے۔ اور ایک بات اور میرے بھائیو ذکر کر دوں، جب بھی اہل بیت کی نام آتی ہے، شہدائے کربلا کی بات آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کی بات آتی ہے، زیادہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور حضرت حسن کو بھول جاتے ہیں۔ اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، بھرے مجمع کے اندر پورے صحابہ کرام کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا کر کہا بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ رب العالمین اس میرے بیٹے کی بدولت سے اللہ رب العالمین میری امت کے اندر آنے والے ایام میں، فیوچر کے اندر 2 بڑی جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، اختلاف ہوگا، اور ان کی بنیاد میں، ان کے درمیان میں یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ نبی کی پیشین گوئی،
نبی کی پیشین گوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور سن 41 ہجری کے اندر یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کر دی، جن کا نام لے کر دنیا والے گالیاں دیتے ہیں، اور صحابہ کرام میں نعوذ باللہ صحابہ کرام کے اندر یہ عقیدہ، یہ بدعقیدگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں نے کیا کیا جملے اور کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، الفاظ لینا بھی ڈر لگتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ وہ اہل بیت میں ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر وہ محبت، وہ قربت، وہ لگن ان کے اندر پیدا کی کہ آج دنیا والے اس صداقت کو بیان کر دیں تو اللہ کی قسم دنیا والے دینداری کو سمجھتے ہوئے اہل بیت کا تصور جان جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آتی ہیں۔ کیا یہ دشمنی، یہ بغاوت ہو سکتی ہے؟ اگر دشمنی اور بغاوت ہوتی تو کیسے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اتنی محبت اور اتنی آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور اتنے بہترین معاملات کہ نبی کے انتقال کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہے، جاؤ ان کی دیکھ بھال کرو، جاؤ ان کو دیکھ ریکھ کرو، ان کے علاج و معالجہ کا انتظام کرو۔ نعوذ باللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے درمیان آپس میں اگر کوئی تناؤ ہوتا، کوئی بگاڑ ہوتا تو کیسے معاملہ آتا؟ میرے بھائیوں نقل کرو، الفاظ نقل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر کچھ ایسے بدعقیدے لوگ پیدا ہو گئے تھے، نعوذ باللہ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا تھا، اور کن لوگوں نے کیا تھا؟ یہ منافق عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین، یہ سارے کے سارے ہر دور میں زندہ رہے اور آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درمیان زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، چاہے وہ سچے پکے نمازی ہو، چاہے وہ سچے پکے حاجی ہو، چاہے وہ جتنا بڑا دیندار ہو، اس کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے منافقوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بدعقیدہ لوگوں کے بارے میں کیا ان کے ساتھ کیا سزائیں کا برتاؤ کیا تھا۔ لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا ان منافقوں کے بہکاوے میں کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا حضرت علی کے پاس، بھولے سے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹا لٹکا کر کوڑے سے مارتے، یا تو ان کو جلا وطن کر دیتے یا ان کو سنگسار کر دیتے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے ڈائریکٹلی یہی کام کیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے بدعقیدے کو زندہ جلا دیا، کہا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں اور میرے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ عداوت کر رہے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کو زندہ جلایا گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اور سزا دے دیتے، کوڑیوں سے سزا دے دیتے، انہوں نے کہا نہیں، ان کے علاوہ ان کی کوئی سزا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی سزا دینے کا حقدار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر بھی حد اس وقت گزر جاتی ہے، آگ میں ڈال دیا گیا، جل رہے ہیں اور جلتے ہوئے بھی یہی جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ اب تو اور یقین ہو گیا کہ آگ کی سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اے علی آپ ہی خدا ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ اہل بیت کے تعلق سے ان کی عظمت، ان کی فضیلت معلوم ہے، اہل بیت کے تعلق سے ان کی عظمت، ان کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کرسچن اور ان کی یہودیوں کا ایک قبیلہ آتا ہے، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الٹے سیدھے الزامات لگاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ بھی عقیدہ تھا، یہ بھی گمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں، آپ سے سچا انسان اس مکہ یا اس عرب کی سرزمین پر کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بہکاوا، ایک شیطانی حرکت
اور ایک ذہن کا ٹینشن دینے کا اپنے اندر انہوں نے پیدا کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آؤ اے کرسچنوں، آؤ تم بھی اپنے اہل خانہ کو لے کر آؤ، تم بھی اپنے آل و اولاد کو لے کر آؤ، تم بھی اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور آئیے مباہلہ کرتے ہیں۔ اور مباہلہ تم سے ایسا مباہلہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے اور کہیں گے اے اللہ جو صداقت پر ہے اللہ رب العالمین دنیا والوں کے سامنے دکھا دے، اور اللہ جو جھوٹ پر ہے اس کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل کر دے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، ایک طرف حضرت فاطمہ کو بلایا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ایک طرف حضرت حسن حسین کو بلایا، اور بلا کر کہا اللہ رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، اور آؤ تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تم بھی اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، اور آئیے مباہلہ ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا ان کے اندر ڈر اور اتنا خوف محسوس ہوا، آپس میں کہنے لگے چلو چلو بھاگ چلو، نہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے بد دعا کر دیے تو ہم سب کے سب یہیں برباد ہو جائیں گے، اور وہ مباہلے سے انکار کر کے بھاگ گئے۔ اور یہی آیت کریمہ ہے جو شیعہ حضرات اپنے مکتب فکر کے اندر اور اپنے کتابوں کے اندر اور وہ اپنے کتابوں کے اندر یا اپنے نکاح کے اندر بھی اس آیت کریمہ کو آیت کیسا کے نام پر پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بولا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بولا جا رہا ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اس بات پر اعلان کرتی ہے کہ یہ اہل بیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اہل بیت میں سب سے بڑی وضاحت اور سب سے بڑی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے آپ پر ایمان لائے اور جن کا انتقال ہوا، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تنقیص کرتا ہے یا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو پھر سے جھانک لے اور پھر سے کلمہ پڑھ لے۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اہل بیت سے محبت ہمیں اتنی ہی ہے جتنی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین یہ حضرت حسن حسین یہ ہمارے دونوں پھول ہیں، یہ ہمارے دونوں پھول ہیں، اور اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے نفرت کرتا ہے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اور جو لوگ اس دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تعلق سے جو یہ اعلان اور جو پروپیگنڈا پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحیح سمجھ کتاب و سنت اور قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ان کو اہل بیت کے مقام مرتبے کو سمجھ کے اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ ہم تمام لوگ اہل بیت سے وہی محبت کریں جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اہل بیت سے کی ہے، جو محبت ابو بکر عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو بالخصوص اللہ رب العالمین تمام مومنہ خواتین کو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پیغامات اور ان کی تعلیمات کو اللہ رب العالمین اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر کتاب و سنت کے علمبردار اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اللہ رب العالمین خلوص دل سے ڈال دے۔ بار الہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ و ایمان پر ہو، رب العالمین ہم میں سے جو بڑی بڑی بیماریوں میں شکار ہیں، جو ہاسپٹل کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم کے ساتھ ان کو مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے۔ بار الہ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، بار الہ ان کو اللہ رب العالمین تو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔